صبح ٹھیک 9:30 بجے کا وقت تھا۔ لاہور کے ایک بڑے آفس کے باہر مہنگی لگژری گاڑیاں کھڑی تھیں۔ جیسے ہی گاڑیوں کے دروازے کھلے، سوٹ ٹائی اور چمکتے جوتوں والے لوگ تیزی سے اترنے لگے۔ ہر ایک کے چہرے پر آگے بڑھنے اور کامیابی حاصل کرنے کی شدید خواہش صاف جھلک رہی تھی۔ اسی بھیڑ میں ایک نوجوان نہایت سکون سے آفس کے مین گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے کندھے پر ایک پرانا بیگ لٹک رہا تھا۔ کپڑے ہلکے سے شکن زدہ تھے اور جوتے اتنے گھسے ہوئے کہ لگتا تھا کئی سالوں سے پہن رہا ہے۔ اس کا نام تھا وہ حارث۔ کوئی بھی اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا تھا کیونکہ اس سب کی نظر میں وہ ایک عام سا ملازم لگ رہا تھا، مگر حقیقت میں حارث عام نہیں تھا۔ وہ اسی کمپنی کا اصل وارث اور مستقبل کا مالک تھا۔ بیرون ملک تعلیم مکمل کر کے وہ حال ہی میں پاکستان آیا تھا اور ایک بڑی ملٹی نیشنل کمپنی میں انٹرنشپ بھی کر چکا تھا۔ لیکن اس نے اپنی اصل شناخت چھپانے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ جان سکے کہ اگر اسے کمپنی کی ذمہ داری سنبھالنی ہے تو سب سے پہلے اپنی ٹیم کو پرکھنا ہوگا۔ کون ایماندار ہے، کون خوشامد کرتا ہے اور کون اپنے عہدے کے غرور میں انسانیت بھول جاتا ہے۔ اسی مقصد کے لیے اس نے صفائی والے ملازم کا روپ دھار لیا۔ ہاتھ میں جھاڑو تھامے اور کمر جھکائے وہ آفس کے اندر داخل ہو گیا۔ گیٹ پار کرتے ہی اسے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک عورت اونچی ایڑیوں کے جوتے پہنے اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا نام تھا سمیرہ اور وہ کمپنی کی اسسٹنٹ مینیجر تھی۔ وہ سخت مزاج اور ماتحتوں پر سختی کرنے کے لیے مشہور تھی۔ حارث کو دیکھتے ہی سمیرہ کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ اس نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا اور سخت لہجے میں بولی، یہاں کیوں کھڑے ہو؟ ابھی یہ سب صاف کرو، یہ تمہاری کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ حارث نے سر جھکا دیا اور ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکا سا درد محسوس ہوا، مگر چہرے پر سکون قائم رکھا۔ وہ خاموشی سے جھاڑو اٹھا کر ایک کونے کی طرف بڑھ رہا گیا۔ یہ ذلت برداشت کرنا اس کے لیے آسان نہ تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ اصل مقصد کچھ اور ہے۔ یہ کوئی کھیل نہیں بلکہ ایک بڑا امتحان تھا جس میں کامیاب ہونا اس کے لیے ضروری تھا۔ جانے سے پہلے سمیرہ نے طنزیہ انداز میں کہا، ہاں، پرانے صفائی ملازم کی طرح سست مت بننا ورنہ زیادہ دن یہاں ٹک نہیں پاؤ گے۔ اس کی بات سن کر آس پاس کے کچھ ملازمین مسکرا دیے، کچھ دبی دبی ہنسی ہنسنے لگے اور اپنی فائلوں میں منہ چھپا کر سب لوگ وہاں سے نکل گئے۔ کسی نے یہ سوچنے کی زحمت بھی نہ کی کہ جسے وہ ایک عام سا صفائی ملازم سمجھ رہے ہیں، کل کو وہی ان کے مقصد کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ حارث نے جھاڑو سے فرش پر ایک لکیر کھینچی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ وہ سب کچھ دیکھے گا، سب کچھ برداشت کرے گا اور وقت آنے پر سچائی سب کے سامنے لائے گا۔ دوپہر کے کھانے کے وقت ہمیشہ کی طرح کینٹین کا ماحول شور و غل سے بھرا ہوا تھا۔ کچھ ملازمین زور زور سے کہے لگا رہے تھے، کچھ ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے گپ شپ میں مصروف تھے۔ حارث خاموشی سے ایک کونے میں جھاڑو لگانے میں لگا ہوا تھا۔ اس کی نظریں فرش پر تھیں مگر کان سب باتیں سن رہے تھے۔ اچانک ایک عورت زور سے ہنس کر بولی، ارے دیکھو، نیا صفائی والا کتنا دیہاتی لگ رہا ہے، لگتا ہے زندگی میں پہلی بار کسی بڑے آفس میں آیا ہے۔ اس کے پاس بیٹھی دوسری لڑکی نے فوراً کہا، ہاں بالکل، شاید لفٹ کا بٹن دبانا بھی نہیں جانتا ہوگا۔ ساتھ بیٹھے ایک اور ملازم نے مزید تذلیل کرتے ہوئے کہا، کل دوبارہ ہمارے ساتھ کینٹین میں کھانا مانگنے مت آنا۔ سب ایک ساتھ ہنس پڑے۔ فضا میں تکبر اور نفرت کی بدبو پھیل گئی، لیکن حارث نے سر نہیں اٹھایا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ دل ہی دل میں سب کے چہرے یاد کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہی اصل امتحان ہے جہاں انسان کا کردار پرکھا جاتا ہے۔ کچھ دیر بعد سب ملازمین اپنی ہنسی اور کافی ختم کر کے کمرہ چھوڑ گئے۔ حارث اب بھی صفائی میں مصروف تھا۔ اس کے اندر کہیں غصے کی چنگاری دہک رہی تھی، مگر اس نے اپنے دل کو قابو میں رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر جذبات میں آ گیا تو اس کی پوری منصوبہ بندی برباد ہو جائے گی۔ اسے صبر اور حکمت سے آگے بڑھنا تھا۔ شام ڈھل رہی تھی۔ آفس کے باہر ایک شاندار لگژری کار رک گئی۔ حارث نے دور سے دیکھا کہ سمیرہ فون پر بات کرتے ہوئے کار میں بیٹھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تکبر اور نمود و نمائی صاف جھلک رہی تھی۔ فون پر وہ کہہ رہی تھی، حارث نے لمحہ بھر کے لیے منظر کو غور سے دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا کہ یہ غرور زیادہ دیر نہیں چلنے والا۔ طاقت اور عہدہ ہمیشہ انسان کو نہیں بچا سکتے، ایک دن سچ سب کے سامنے آ کر رہے گا۔ وہ پرسکون قدموں سے آفس سے باہر نکل آیا۔ شام کی ٹھنڈی ہوا اس کے تھکے بدن کو چھو رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں پختہ عزم کی چمک تھی۔ یہ ایک لمبے کھیل کی شروعات تھی جہاں ہر جھوٹ اور ہر غرور، ہر ناانصافی کا پردہ فاش ہونا تھا۔ دوسرے دن حارث کام میں مصروف تھا کہ اچانک سمیرہ کی صاف آواز گونجی، یہ صفائی تم نے کی ہے؟ فرش ابھی بھی گیلا ہے، اگر کوئی پھسل کر گر گیا تمہارے دماغ میں کچھ نہیں آیا؟ حارث نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے دوبارہ فرش صاف کرنے لگا۔ آس پاس کھڑے کچھ ملازمین نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، شاید کسی کے دل میں ہلکی سی ہمدردی اٹھی، مگر کسی نے منہ کھولنے کی ہمت نہ کی۔ سب جانتے تھے کہ سمیرہ کے سامنے بولنے
ڈالنے کا مطلب اپنی مصیبت کو دعوت دینا ہے۔ یوں سب اپنی نظریں ہٹا کر اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ انہی دنوں حارث کی ملاقات ایک پرانے صفائی ملازم بشیر سے ہوئی۔ بشیر کئی سالوں سے کمپنی میں کام کر رہا تھا۔ وہ سیدھا سادہ اور کام گو انسان تھا، مگر دل کا بہت صاف تھا۔ بشیر ہمیشہ محنت سے کام کرتا تھا اور کسی سے جھگڑا نہیں کرتا تھا۔ ملازم اکثر اس کا مذاق اڑاتے، کوئی اسے بوڑھا صفائی والا کہتا، کوئی اس کے کپڑوں پر طنز کرتا، مگر بشیر کبھی دل میں کچھ نہیں رکھتا تھا۔ حارث نے بشیر میں ایک الگ سی روشنی دیکھی۔ ایک دن اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے پوچھ بیٹھا، انکل آپ اتنے سالوں سے یہاں ہیں، جب لوگ اس طرح کی بے عزتی کرتے ہیں تو آپ کو برا نہیں لگتا؟ بشیر مسکرا کر بولا، عزت اوپر والے سے ملتی ہے، جو آج ہنس رہے ہیں کل بھول جائیں گے، لیکن اگر ہم ایمانداری سے اپنا کام کریں تو دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے۔ یہ الفاظ حارث کے دل کو چھو گئے۔ اسے محسوس ہوا کہ یہ آدمی جسمانی طور پر کمزور لگ سکتا ہے، مگر حقیقت میں سب سے مضبوطی یہی ہے۔ کھانے کے وقت بشیر اکثر اپنی روٹی بانٹ دیتا تھا۔ ایک دن اس نے آدھی روٹی حارث کو دیتے ہوئے کہا، لے بیٹا تم بھی کھا لو، میں تو بوڑھا ہوں، میرا گزارا ہو جاتا ہے، تم جوان ہو، تمہیں زیادہ طاقت چاہیے۔ حارث کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا کہ اگر اس کمپنی میں کسی کو سب سے پہلے انصاف ملنا چاہیے تو وہ بشیر ہے۔ وہ بشیر کے کردار کی مضبوطی اور دل کی نرمی کا قائل ہو گیا۔ اسی لمحے حارث نے اپنے آپ سے وعدہ کیا کہ ایک دن وہ نہ صرف بشیر بلکہ ہر اس شخص کا حق دلائے گا جسے یہاں برسوں سے دبایا جا رہا ہے۔ مگر وہ جانتا تھا کہ ابھی وقت نہیں آیا، اسے اور بھی بہت کچھ سہنا تھا اور صحیح موقع کا انتظار کرنا تھا۔ دن گزرتے گئے اور حارث آفس کے ہر کونے میں ہونے والے واقعات کو باریکی سے دیکھنے لگا۔ ایک دن دوپہر کے وقت خبر آئی کہ کمپنی کی آپریٹو سوسائٹی کے کمرے سے کچھ پیسے چوری ہو گئے ہیں۔ خبر پھیلتے ہی آفس میں کھلبلی مچ گئی۔ سب اپنی ڈسکیں چھوڑ کر باتیں کرنے لگے۔ کوئی کہہ رہا تھا شاید حساب میں غلطی ہوئی ہے، کوئی کہہ رہا تھا یہ ضرور کسی اندر کے ملازم کا کام ہے۔ اب بھی شور شرابہ چل ہی رہا تھا کہ اچانک سمیرا تیز قدموں سے ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کاغذات تھے اور چہرے پر غصے کی لالی تھی۔ اس نے سب کے سامنے زور سے کہا، مجھے پتا ہے پیسے کس نے چرائے ہیں، یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ بشیر کا ہے۔ اتنے میں بشیر پانی کا گیلن اٹھائے کمرے میں آیا اور حیرانی سے سمیرا کو دیکھنے لگا۔ اس کی آواز کانپ گئی، میڈم میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو صرف پانی رکھنے آیا تھا، پیسوں کے ڈبلے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ مگر سمیرا نے اس کی ایک نہ سنی اور اس کے سامنے سخت لہجے میں ڈانٹتے ہوئے بولی، بس کرو، تم جیسے لوگ ہی کمپنی کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں، تمہیں تو فوراً نکال دینا چاہیے۔ آس پاس کھڑے ملازمین خاموش تھے، کسی نے ہمت نہ کی کہ بشیر کے حق میں ایک لفظ بول دے۔ سب جانتے تھے کہ سمیرا کے بڑے افسروں سے اچھے تعلقات ہیں اور اسے الجھنے کا مطلب اپنی نوکری خطرے میں ڈالنا ہے۔ فوراً HR کو اطلاع دی گئی اور انہوں نے بشیر کو سخت وارننگ دے دی۔ بشیر کا چہرہ پیلا پڑ گیا، وہ خاموشی سے سر جھکائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ حارث نے یہ منظر دور سے دیکھا، اس کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ بشیر بے قصور ہے، مگر سب نے آنکھیں پھیر لی۔ رات کو جب آفس خالی ہو چکا تھا، حارث خاموشی سے سیکورٹی روم میں گیا۔ وہاں کے کمپیوٹر پر جا کر اس نے اس کمرے کے کیمروں کی ریکارڈنگ کھولی۔ اسکرین پر صاف نظر آ رہا تھا کہ بشیر کمرے میں آیا، پانی کا گیلن رکھا اور فوراً چلا گیا۔ اس نے پیسوں والے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ یہ دیکھ کر حارث نے سکون کی سانس لی، لیکن ساتھ ہی اس کے دل میں غصے کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے فوراً ویڈیو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لی اور دل ہی دل میں کہا، وقت بدل رہا ہے، یہ نا انصافی زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ یہ رات حارث کے لیے نہایت اہم تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ صرف تماشائی نہیں رہے گا بلکہ جلد ہی اس نظام کو توڑ کر رکھ دے گا۔ اگلی صبح آفس میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، سب جانتے تھے کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ ٹھیک اسی وقت آفس کے مرکزی گیٹ پر ایک کالی لگژری کار آ کر رکی۔ کار سے ایک اسمارٹ نوجوان اترا۔ اس کے کپڑوں میں چمکتا ہوا سوٹ تھا، آنکھوں پر اسٹائلش سن گلاسز اور چہرے پر غیر معمولی اعتماد کی جھلک تھی۔ سب حیران ہو کر دیکھنے لگے کیونکہ یہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حارث تھا، مگر اب اپنے اصل روپ میں۔ گیٹ پر کھڑے گارڈز اور ملازم دم بخود رہ گئے۔ ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کیونکہ یہ وہی شخص تھا جسے چند دن پہلے وہ ایک عام صفائی ملازم سمجھ رہے تھے۔ حارث پرسکون قدموں سے اندر داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کا پرسنل اسسٹنٹ بھی تھا جو ہاتھ میں فائل کے لیے تیزی سے اس کے پیچھے آ رہا تھا۔ دونوں سیدھے میٹنگ ہال کی طرف بڑھے، وہی ہال جہاں کمپنی کی تمام بڑی میٹنگز ہوتی تھیں، اور آج وہاں ایک خاص اجلاس بلایا گیا تھا۔ میٹنگ ہال میں سب ایک ایک کر کے داخل ہونے لگے۔ سمیرا بڑی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھی تاکہ حارث کا استقبال کر سکے، لیکن وہ اب بھی حارث کو پہچان نہیں پائی۔ اس نے سمجھا شاید یہ کچھ بڑا سرمایہ کار یا غیر ملکی مہمان ہے۔ سمیرا بولی، سر میرا نام سمیرا ہے، میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں، آپ کو اس کمپنی میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ حارث نے اس کی طرف دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ وہ مسکراہٹ سمیرا کے لیے اجنبی تھی، مگر اس میں ایک خاموشی طنزی چھپا تھا۔ حارث نے پرسکون لہجے میں کہا، شکریہ سمیرا،
لیکن تمہیں اپنی پہچان بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب جانتا ہوں۔ سمیرہ حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے حارث نے اپنے اسسٹنٹ کو اشارہ کیا اور کہا، اب میٹنگ شروع کریں۔ اجلاس کے آغاز میں حارث نے ایک بڑا اسکرین آن کیا۔ اسکرین پر وہی سی سی ٹی وی فوٹیج چلنے کی جس میں بشیر پر جھوٹا چوری کا الزام لگایا گیا تھا۔ سب حیرت سے دیکھنے لگے کہ کس طرح سمیرہ نے ایک نہتے اور محنتی شخص کو سب کے سامنے ذلیل کیا۔ فوٹیج میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ بشیر نے صرف پانی کا گیلا رکھا اور فوراً کمرے سے نکل گیا۔ اس نے پیسوں کے ڈبے کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ویڈیو ختم ہوتے ہی ہال میں سناٹا چھا گیا۔ حارث نے سنجیدہ لہجے میں سب کو مخاطب کیا، گزشتہ چند دنوں سے میں یہاں تھا، ایک عام آدمی کے روپ میں نہیں بلکہ اس ادارے کے مستقبل کے طور پر۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میری اس فیملی میں کون ایماندار ہے اور کون صرف طاقت اور عہدے کے پیچھے بھاگتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کس طرح کچھ لوگ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے دوسروں کو ذلیل کر سکتے ہیں، دیکھا کہ کس طرح ایک ایماندار اور محنتی انسان پر الزام لگایا گیا۔ سمیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا، وہ خوف سے کانپ رہی تھی۔ وہ حارث کی طرف دیکھ کر کچھ بول نہ پائی۔ اتنے میں حارث نے بشیر کو بلوایا۔ بشیر اب بھی ڈرتے ڈرتے ہال میں آیا۔ اس کے پرانے کپڑے اور چہرے پر وہی خوف کی پرانی جھلک تھی۔ حارث نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کی ایمانداری ثابت ہو چکی ہے، ہماری کمپنی کو آپ جیسے ایماندار اور محنتی ملازمین کی ضرورت ہے۔ بشیر، آج سے آپ کو اس کمپنی میں سپروائزر کا عہدہ دیا جاتا ہے، یہ آپ کی ایمانداری اور محنت کا انعام ہے۔ آپ ایک اچھے سچے انسان ہیں اور میں آپ کو عزت دیتا ہوں۔ یہ سن کر بشیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کے چہرے پر خوشی اور شکر گزاری کے جذبات تھے۔ وہ حارث کو بار بار شکریہ ادا کرنے لگا اور خاموشی سے رونے لگا۔ اس کے بعد حارث نے سب ملازمین کی طرف دیکھ کر کہا، جن لوگوں کے دل میں انسانیت اور ایمانداری نہیں ہے، ان کے لیے اس کمپنی میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسی فیصلے کے نتیجے میں سمیرہ کو کمپنی سے فارغ کر دیا گیا، لیکن حارث نے بعد میں سمیرہ کو اکیلے بلا کر کہا، زندگی یہیں ختم نہیں ہوتی، تمہارے پاس ابھی بھی بدلنے کا موقع ہے۔ یاد رکھو، تکبر وقتی عزت دیتا ہے لیکن آخر میں سب کچھ چھین لیتا ہے۔ پھر اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں دیا اور کہا، ہمارے پاس ایک ٹریننگ پروگرام ہے، اگر چاہو تو اس میں شامل ہو سکتی ہو، وہاں سے نئی شروعات کر سکتی ہو۔ یہ سن کر سمیرہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے سر جھکا کر حارث کا شکریہ ادا کیا اور چلی گئی۔ اگلے دن سے کمپنی کا ماحول بالکل بدل گیا۔ سب ملازمین ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنے لگے۔ انہیں سمجھ آ گیا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے عہدے، دولت یا لباس سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور انسانیت سے ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھو، کیونکہ کون جانتا ہے کہ اس کے پاس کون سی چھپی ہوئی صلاحیت یا اصل پہچان موجود ہے۔ اگر کہانی پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔